ارشاد بھٹی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں مصطفیٰ کمال کی اس آفر کو؟ دیکھیے جیسے حسن نثار صاحب نے کہا ہے کہ پہلی بات تو وہی ہے کہ زبان درازیاں بہو سوکنے والے تانے مینے نہ کریں پلیز. اور جیسے انہوں نے حسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر کرنے ہیں، اگر کوئی ہے یعنی اندر کا ایسا چیز ہے کہ جو آپ کو نہیں آرام سے بیٹھنے دیتی، تو یہ پدی اور پدی کا شوربہ اور کوکین والا یہ کوئی حد مقرر کر لیں، یہاں تک نہ آئیں. دوسری بات یہ بھی سلیم صافی صاحب کی ٹھیک ہے کہ نعمت اللہ صاحب اور مصطفیٰ کمال دو واحد ہیں جن کا ٹینیور بڑا اچھا گزرا اور جنہوں نے کراچی کو ایک شکل دی اور جنہوں نے جس کے بعد کراچی کا کوئی پورٹ سٹیز میں ایک نام تھا ایک وقت، اور دونوں پہ کرپشن کا ایک پیسے کا الزام نہیں ہے. 300 کروڑ روپے لگائے تھے مصطفیٰ کمال نے غالباً اپنے دور میں، اور ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہے. لیکن بصد ادب کے جینون لیڈرشپ، پہلی تو لیڈرشپ ہی کوئی نہیں ہے، دوسری لوگ ہے جینون لوگوں کی وجہ سے ہی کراچی کا آج ہم رونا رو رہے ہیں. انہوں نے جو کراچی کو حال کیا ہے اسی رونے پہ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج. لیکن یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو دیں، یہ وقت دے دیں، وہ جیسے بلف کال کرنا ہوتا ہے دے دیں، لیکن اس سے پہلے 2-3 چیزیں کر لیں. ایک بات تو یہ کہ خط لکھیں وزیر اعظم صاحب اپنے لیٹر پیڈ پہ، زرداری صاحب کو، فریال تالپور صاحبہ کو، بلاول بھٹو صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو، سعید غنی صاحب کو، MQM صاحب کو، وسیم اختر صاحب کو، اور ان سب کے لکھیں کہ آپ کے لیے غالباً یہ مقام باعث شرم ہے کہ کبھی ریاض ملک صاحب صفائیاں کروا رہے ہوتے ہیں کراچی کے، کبھی علی زیدی صاحب کھڑے ہوتے ہیں ندی نالے پہ، کبھی مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 3 مہینے مجھے دے دو. دوسرا ایک GIT بنائیں کوڑے پہ، کراچی کے کوڑے پہ، کراچی کے ندی نالوں پہ، کراچی پر ایک GIT بنائیں جس میں ایجنسیوں کے نمائندے بھی ڈالیں. ہو سکتا ہے GIT کا نام سن کر اور ایجنسیوں کے نام سن کر بلاول بھٹو صاحب غصے میں آ جائیں، یا مراد علی شاہ صاحب کی کوئی صلاحیتیں جاگ جائیں، یا پیپلز پارٹی کے سو کالڈ جمہوریے ان کو کوئی خوف خدا آ جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک یہ بھی کر لیں کہ اگر 6 مہینے میں کراچی صاف نہ ہوا تو ہم 18ویں ترمیم پر حملہ کرنے والے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کوئی ان کا کوئی خوف خدا جاگ جائے، یہ جم مار کر باہر آ جائیں. تیسری بات ہے، یا سوئے ہوئے ہیں تو جاگ جائیں. تیسری بات آخری بات ہے کہ جب کراچی مصطفیٰ کمال صاحب کو دینے سے پہلے 2 مہینے کراچی کا سارا کوڑا گٹر کا سارا پانی وزیر اعلیٰ صاحب کے گھر اور دفتر، میئر صاحب کے گھر اور دفتر، وزیروں مشیروں کے گھر اور دفتر ڈالا کریں، اور بلاول ہاؤس میں پھینکا کریں سارا ندی، بلکہ ملیر ندی کا منہ بلاول ہاؤس صاحب کی طرف موڑ دیں. اور اسمبلی اجلاس جو ہیں وہ ملیر ندی نالوں پر یا کوڑے کے ڈھیروں پر منعقد کیا کریں 3 مہینے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی خوف خدا آ جائے ان ظالموں کو، ان بے شرموں تو نہیں میں کہہ سکتا، ظالموں کو، جنہوں نے آپ اس دن فرما رہی تھی کہ یہ جو 2 درجن مرے ہیں کرنٹ سے، اس پر بڑی یہ کریں گے، لے دے کریں گے، اور اس پر بڑی قانونی چارہ جوئی ہوگی. کوئی گھر نہیں گیا ان کے ظالم آدمی، کوئی ان کے گھر نہیں گیا، قانونی چارہ جوئی تو علیحدہ کیا کرنی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں کا آپشن ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، لا اینڈ آرڈر رینجر کو دے دیا گیا اور وہ بہتر ہو گیا، تو یہ معاملہ صفائی والا بھی جو ہے رینجر کو دیا جا سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آخری معاملہ بھی دے کے ان کو، بالی ہے ایک جزیرہ انڈونیشیا کا، بالی ہے جزیرہ انڈونیشیا کی، ان ساروں کو وہاں لانچ میں بٹھا کے بھیجائیں تاکہ کوئی وہاں کوئی جشن کے بعد یہ تشریف لائیں. پھر ہم ان کو جیسے عمران خان صاحب ٹرمپ سے ملنے کے بعد آئے تھے ویسے ہی ہم ان کو ہاروں سے ورلڈ کپ جیتنے پر ریسیو کیا کریں گے. ظالم، بے شرم، بے حیا قسم کے لوگ. نیازی صاحب کی طرف جائیں گے. نیازی صاحب، صوبائی حکومت، نیازی صاحب ان کی نااہلی تو ہے سامنے، کبھی مطلب اس کے اوپر نہیں کوئی کام کرتے ہو، ابھی کوئی آفر کر رہے ہیں شہر کی صفائی کے لیے، کبھی کوئی رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہیں. آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو میں اس کو پہلے تو یہ دیکھتا ہوں کہ آیا کس کا رائے امید ہے کہ اگلے دن کون حوالے کر دیا جائے گا. اصل میں رپورٹ کارڈ کے اوپر میں کئی دفعہ ہم ایسے مفروضوں پہ بحث کرتے ہیں جو ممکنات میں سے نہیں ہے، نہ قانونی طور پہ ممکن ہے نہ کسی اور لحاظ سے ممکن ہے، لیکن ہم ایک تخیلاتی بات کرتے ہیں کہ چشم تصور میں اگر مصطفیٰ کمال صاحب میئر بن جائیں تو کیا کیا ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے، ہمیں مت بھولیں. تو یہ پہلی بات یہ کہ لا ینحل قسم کی تجویز ہے یا مفروضہ ہے. لیکن چلو اب آپ کا رپورٹ
कार्ड का पेट भरना है तो कोई बात कर लेते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड मुस्तफा कमाल साहब का इसमें कोई शक शुबा नहीं कि अच्छा है, लेकिन मत भूलें कि मुस्तफा कमाल साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस वक्त अच्छा है जब मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कराची की हुकूमत जो है वो एक ही पेज पे थे, एक ही जिसको करें असलूब के ऊपर सवार किए गए थे। और इसमें चौथा आप ये समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल कर लें, तो ये सारे चीज जो थी वो इसमें कहीं पे कोई जिसको था कि जो एक उसमें तसलसल था, जी जी उसमें से अब सूबाई हुकूमत की नई आ गई है। फिर उसके बाद ये कि हमने ये कहा क्या ये कहते हैं कि एमक्यूएम जो है वो एक नई एमक्यूएम आ गई है। अभी साफी साहब भी मेरे भाई हैं, वो भी ये फरमा रहे थे भाई ये एमक्यूएम का जो खमीर है वो उठाया ही इल्ताफ हुसैन से, गारत से और जिसको कहना है कि उन्हीं अजाय तरकीबी से जिसके अंदर उस वक्त लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ था उससे आ गया है और ये उसी की कोख से जन्म लिया हुआ है। इसलिए आप उसके बारे में ये कहना कि आप जमजम से धुल गई है तो वो ठीक हो जाएगी। अब आ जाएंगी जिसको कहना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं आपके खमीर से उठा है, आपने पीटीआई को बनाया था तो हम पीटीआई में और आप में क्या कदर मुश्तरक रह गया? नहीं, सलीम खान उस तरह ये होता है, बाज़ औक़ात बानी एक जैसा होता है, तहरीक दूसरी तरह बन जाती है। सलीम खान ये बिल्कुल कोई इसमें मुमासलत नहीं है, ये तो बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि होम ग्रोन है। असल रूहानी पेशवा ठीक है आप खान साहब को इस रास्ते पे, लेकिन आज नियाज़ी साहब की सोच का उधर कोई असर नहीं है, बदल जाती है। मैं पहले इससे मुकम्मल कर लूँ तो ये जो मॉडल जो था ये बड़े आइडियल मॉडल था और पैसे की बहुतायत भी थी और उन्होंने उस टैक्सी के अंदर ला मोहल्ला जो है ना उसमें काम भी बहुत सारा किया था। ठीक है, अब आ जाता है कि एक ब्लेम गेम, देखिए ब्लेम गेम जो है ना कराची की 500 का तो रीमा ने जो जिक्र किया अब उसके साथ अब हम और बात कर रहे हैं कराची की 500 का उन्होंने ठीक है 3-4 दिन ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बारिशें रही हैं तो उसको उन्होंने ठीक कर लिया। लेकिन ये जो ब्लेम गेम है ये साल से पहले ये हुकूमत जो कि मरकजी है, ये सूबाई है या वाली है, ये जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको ऐसी है जैसे नवाज शरीफ ने 2013 में सरकारी खिलाफ कैंपेन चलाई और बाद में सारा साल कहते रहे वो जरदारी नहीं होनी चाहिए। न्याय साहब जो क्लोज करें, ठीक है, तो ये वो बात है। नहीं ऑप्शन आप ले रहे हैं। आखिरी बात सुनते कि ये जो भक्ति साहब जो ये नाश्ते कह रहे थे कि जी जो ताने ना दे, ताने देने का और गालियां देने का फन तो आप हैं कि आपने ना चले ठीक है, बस ठीक है, नई का ऑप्शन आ गया। ये बात न्याय से गौर है, सब कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस दौरान नाजिम के तौर पे बहुत कुछ किया था शहर के लिए, तब सूरत हाल भी मुख्तलिफ थी, मरकज़ी सूबाई हुकूमत बाकी सब कुछ एक पेज पे था, तो अब हालात मुख्तलिफ हैं उस हवाले से, लेकिन उनकी जो ऑफ़र है वो यकीनन संजीदा ही नज़र आती है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।